الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے ان تمام خوش نصیب افراد کو بہت بہت مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال اپنے جن بندوں کو اپنے گھر اور اپنے محبوب کے در پر حاضری کی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ سارے عازمین حج و زیارت کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے ارکان کی ادائیگی آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو، مسائل کے سیکھنے کا شوق بہت اچھا ہے، اچھا نہیں لائق تحسین ہے، اور آپ حضرات کے اندر جو جوش و جذبہ ہے کہ ابھی معلوم ہو جائے، ابھی معلوم ہو جائے، کاش یہ جذبہ برقرار رہے، نہ صرف حج بلکہ ہر دینی معاملے میں اسی ذوق و شوق سے آپ علماء کی بارگاہ میں رجوع ہوں۔ البتہ میں دو باتیں عرض کر دوں۔ ایک تو یہ، حج کہنے کو 3-4 دن کا سفر ہے، 3-4 دن میں حج ہوتا ہے، لیکن حج کے مسائل اتنے تفصیل طلب ہیں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں ایسی 1 مہینے تک روزانہ محفل ہو، اس کے باوجود نہ مسائل کا احاطہ ہو سکتا ہے نہ آپ کی تسلی ہو سکتی۔ میں اپنا ذاتی تجربہ عرض کروں، 1987 میں یہ فقیر جب پہلی بار حج کے لیے حاضر ہوا تو 3 سال مسلسل میں نے حج کے مسائل سیکھے۔ اس زمانے میں کوئی سکھانے والا بھی نہیں تھا، نہ یہ ویڈیو، نہ آڈیو، نہ اور کوئی چیز، نہ علماء سمجھانے والے۔ اس وقت تو بیچارے علماء بھی غریب فقیر الا ماشاءاللہ کوئی جاتا تھا۔ 3 سال مسائل سیکھنے کے بعد ذاتی طور پر، اور جب حج کے لیے حاضر ہوا تو 3-4 مسائل میں پھر پھنس گیا۔ لیکن کوشش اگر اپنی طرف سے کریں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بہم پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ جو مسائل وہاں درپیش ہوئے، اللہ نے ان مسائل کو وہیں حل کر فرما دیا، اور ایسے اسباب عطا فرمائے کہ جس سے الحمدللہ حج آسان ہو گیا۔ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے۔ آپ لوگ اس دور میں جا رہے ہیں جب میڈیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ کو رات کے 3 بجے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، واٹس ایپ پر آپ فوراً SMS کر دیں اور 5 منٹ کے اندر آپ کا مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ اس لیے بالکل بے خوف و خطر ہو کر پریشان نہ ہو، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، انشاءاللہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، آسان ہو جائے گا۔ دوسری ایک بہت اہم بات، مسائل جب آپ سن رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے مسائل آ رہے ہوں گے جو آپ کے ذہن کو پریشان کر رہے ہوں گے۔ ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں۔ تو یاد رکھو، بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ دینی مسائل جب سامنے آئیں تو اپنی عقل کو عقل کل نہ سمجھو، بلکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس پیروی کرو۔
حضرات صحابہ کے بارے میں قرآن میں اعلان ہوا سمعنا و اطعنا. صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، بلکہ جو اللہ اور رسول کی طرف سے حکم ملا بغیر کسی دغدغے کے سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے، مان لیتے تھے. آج بہت سارے مسائل ایسے آ رہے ہیں. مثلا نبی اخیر میں جو طواف فرض اور طواف افاضہ کے بارے میں کہ وہ معذور خاتون جو کسی وجہ سے وقت کے اندر طواف نہیں کر سکی تو کیا کرے، تو بڑے اچھے ڈھنگ سے حضرت مولانا محمد عاقب صاحب قبلہ نے سمجھایا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خلفشار اٹھ سکتا ہے، ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں. ایسے سارے معاملات میں میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ ان سارے دغدغوں کا واحد حل یہ ہے کہ کسی ایک کی پیروی کر لی جائے. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور دیگر یعنی خلفائے ائمہ مجتہدین کی پیروی ہی میں سلامتی ہے. اور ہمارے علماء جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں، جیسے حضرت مولانا رفیق احمد صاحب قبلہ سعدی فقہ شافعی پر جن کی بہت گہری نظر ہے، آپ تھوڑے چھوٹے معاملات میں دنیا کے دوسرے لوگوں پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں، تو دین کے معاملات میں علماء پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اس میں اپنی عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں. میں صرف ایک معمولی سی بات عرض کروں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ طواف افاضہ جیسے اہم فرض کے لیے ایک خاتون کو بھائی 5 منٹ رک جاؤ، 5 منٹ رک جاؤ، اتنی اہم فرض کے لیے ایک خاتون کو ناپاکی کی حالت میں حرم میں بھیج رہا ہے. عقل نہیں کام کرتی. لیکن سنو، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جب تک طواف فرض ادا نہیں ہوتا اس وقت تک میاں بیوی کو قربت کی اجازت نہیں، بھلے زندگی بھر ہو جائے. قربانی اور حلق کے بعد محرمات احرام حلال ہو جاتے ہیں. بیوی اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا طواف فرض نہ ادا ہو جائے. یہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ اس مجبوری کے دفعیے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ معذور ترین خاتون، ریئر کبھی کسی کو ایسا ہوتا ہوگا، لیکن مسائل بیان کر دیے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کو اس بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے شریعت نے یہ راستہ دیا کہ مجبوراً یہ خاتون ایسا طواف کر لے، لیکن چونکہ اس سے خطا ہوئی ہے مجبوری ہی کے تحت سے ہی، لیکن اس کے بدلے میں ایک اونٹ کی قربانی کر کے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لے. یہ تو میں نے اس لیے میں نے بتا دیا تاکہ کچھ ذہنی خلفشار ہو وہ ذہن سے نکل جائے. الحمدللہ ائمہ مجتہدین نے وہ مبارک خدمت انجام دی ہے. قیامت آ جائے گی، پوری امت مل کر ان ائمہ مجتہدین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی. اسی لیے ہمارے امام احمد رضا نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ شافعی، مالک، احمد، امام حنیف. شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ ان ائمہ مجتہدین کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان ائمہ کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اب آؤ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ رب نے اعلان کیا، قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کرو. اور ایک بندہ مومن کے لیے زندگی کی معراج یہ ہے کہ وہ دربار سرکار رسالت مآب میں حاضر ہو جائے. ایک شاعر نے کہا کہ ان کی معراج تو اے نور ہے قرب معبود، ان کی معراج تو اے نور ہے قرب معبود، میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا. امیر مینائی نے کہا زہ نصیب
مدینہ قیام ہو جائے، زہ نصیب مدینہ قیام ہو جائے، در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے۔ زہ نصیب مدینہ قیام ہو جائے، در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے، مدینے جاؤں پھر آؤں آ کے پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں آ کے پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ اب بلاؤ جلد مدینے میں ہے امیر کو خوف، کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے۔ شکیل نے جب یہ سنا کہ امیر کہہ رہے ہیں مدینے جاؤں پھر آؤں آ کے پھر جاؤں، تو شکیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ آؤں جاؤں کیا لگا رکھا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ استاذ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شکیل نے برجستہ کہا مدینے جاؤں تو آنے کا راستہ نہ ملے، مدینے جاؤں تو آنے کا راستہ نہ ملے، نہ جانے پھر کبھی موقع ملے ملے نہ ملے۔ مدینے جاؤں تو آنے کا راستہ نہ ملے، نہ جانے پھر کبھی موقع ملے ملے نہ ملے۔ جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہیں راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ میرے دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ جن خوش نصیب حضرات کو اللہ نے اس بار اجازت دی در رسول کی حاضری، تو یہ بارگاہ رسالت کی حاضری بہت عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کے آقا فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سارے صحابہ، پوری امت، سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری کو بندہ مومن کے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے رہے، اور ہے۔ یاد کرو فلسطین کا وہ سفر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت کعب احبار سے جب ملاقات ہوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تابعی ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگے تو حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں کہ اے کعب، کیا تم نبی کی زیارت کو نہ چلو گے؟ کیا تم قبر رسول پہ حاضری کے لیے نہ چلو گے؟ تو حضرت کعب احبار نے کہا کہ حضور ضرور ضرور، آپ کی معیت میں بارگاہ رسالت میں حاضری دوں گا۔ پتہ چلا کہ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ مدینے جانا ہو تو سرکار کے بارگاہ کی حاضری کی نیت سے جایا جائے۔ اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور سے لپٹے ہوئے تھے۔ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم گنہگار وجود رکھتے، وہ تو میزبان رسول تھے، بارگاہ رسالت میں مقبول تھے، ان کا عشق کامل تھا، ان کی ذات پر ہم اپنے آپ کو نہیں پیش کر سکتے۔ وہ قبر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے لپٹے ہوئے تھے۔ مروان آیا اور آ کے اس نے دیکھا کہ کوئی قبر رسول سے لپٹا ہوا ہے، پہچان نہ پایا، جھنجھوڑ کے کہنے لگا اٹھو اٹھو، کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کے کہتے ہیں کہ اے مروان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مٹی کے ڈھیر کے پاس کھڑا ہوں؟ سن، میں الحمدللہ بارگاہ رسول پاک میں حاضر ہوں۔ تو سرکار کے روضہ انور پر حاضری ایسی ہی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جیسے سرکار کے ظاہری حیات میں ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ اور جب وہاں جائیں تو یقین جانیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا جب حج کے لیے جاؤ، سامان سفر میں ایک جوڑا کپڑا، قیمتی، خوبصورت، خوش لباسی کا پیکر، عمدہ، جتنا اچھا ہو سکے تم سے، جہاں اتنا خرچ کر رہے ہو، ایک جوڑا کپڑا اچھے قسم کا، وہ صرف مدینہ منورہ کی پہلی حاضری کے لیے تیار کرو۔ بہترین خوشبو
جس میں اسپرٹ وغیرہ کی شمولیت نہ ہو، وہ خوشبو بھی ساتھ رکھو، سرما ساتھ میں لے کے جاؤ، یہیں سے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہو کہ سامان لے کر چلو، تاکہ یہاں سے جب لے کے چلو گے اسی وقت سے ثواب تمہارا لکھا جانا شروع ہو جائے گا۔ اور جب حج کا سفر ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، علماء نے یہی لکھا کہ حج کے بعد مدینے کی حاضری افضل ہے، لیکن یہ سب کے لیے ناممکن ہے۔ تو حج کے سفر میں حج کے پہلے بھی اگر مدینہ منورہ کی حاضری ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ بارگاہ رسالت کی حاضری مل گئی۔ علماء فرماتے ہیں حج کر کے جاؤ تو یہ دل میں خیال لے کے جاؤ، حج کر کے آئے ہیں، حج کی مقبولیت کی سند ہمیں مدینہ پاک میں مل جائے گی۔ اور اگر تمہارا سفر اس انداز کا ہو کہ راستے میں پہلے مدینہ امینہ پڑ رہا ہو، تو پہلے مدینہ امینہ حاضر دے دو، کہ بغیر حاضری دیے گزرنا یہ بھی بے ادبی اور محرومی ہے۔ اور اس وقت یہ نیت کر لو، یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے، اللہ کی عطا سے آپ کے صدقے میں اب آپ ہی تو کرم فرما کر ہمارے سفر حج کی مقبولیت کی سند پہلے ہی عطا فرما دیں۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کرتے، تو پہلے جائیں بعد میں جائیں، جانے کی اجازت ہے۔ اور آج گورنمنٹ یہ جو مسائل آتے ہیں اس میں کچھ گورنمنٹ کی پابندیوں کا بھی بڑا دخل ہے، کچھ ایسے قوانین وہاں بنا دیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کچھ پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے علماء کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ایسا ہو تو کیا کریں، ویسا ہو تو کیا کریں، ویسا ہو تو کیا کریں۔ تو یہ گورنمنٹ ہی کی پابندی ہے کہ جو لوگ پہلے جاتے ہیں ان کو مدینہ امینہ پہلے بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ وہاں اپنی مرضی سے کوئی چاہے کہ ہم ٹکٹ آگے کر لیں پیچھے کر لیں، پہلے زمانے میں یہ ممکن تھا، اب انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے علماء کے ربط میں رہیں، رابطے میں مسائل پوچھتے رہیں، اور جیسی جیسی تکلیفیں آئیں علماء کی رہنمائی میں ان تکلیفوں کو دور کرتے رہیں۔ اب رہا مدینہ امینہ کی حاضری، تو میرے دوستو صحیح بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ پوری کائنات کی سب سے عظیم ترین جگہ ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی، جتنی جگہیں، جتنے مقامات کو رب نے پیدا فرمایا، ان میں افضل ترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مقام ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ منور ہے۔ عام طور پر کچھ لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں مکہ افضل ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے عشق کی بات ہے۔ جو مکے کو افضل کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، جو مدینے کو افضل کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ دلیلیں یہ بھی دے رہے ہیں، دلیلیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ مکے کی افضلیت کے بارے میں ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی شب مکۃ المکرمہ سے رخصت ہونے لگے تو مقام حضورہ پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اے کعبہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو مجھے دنیا جہان سے پیارا ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو کہنے کو لوگ یہ کہتے دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجھے روئے زمین پر تو سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے مکہ افضل ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ مکے کی فضیلت اپنی جگہ، افضلیت اپنی جگہ، مکے میں کعبہ بھی، مکے میں مطاف بھی، مسجد حرام بھی، صفا اور مروہ بھی، مسعی بھی، مکے میں منی، مزدلفہ، عرفات بھی، مکۃ المکرمہ میں حجر اسود بھی، مقام ابراہیم بھی، چشمہ زمزم بھی، سب اپنی جگہ۔ لیکن جب اللہ نے مکۃ المکرمہ کا ذکر کیا قرآن میں تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی کہ اے محبوب
تم اس میں چلتے پھرتے ہو. ان ساری عظمتوں کے باوجود مکے کی قسم رب نے ذکر کی تو قدم ناز مصطفیٰ کی نسبت کے وقت کو بیان کیا. تو میرے آقا جب تک مکے میں تھے مکہ افضل تھا، میرے آقا مدینے تشریف لے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکے میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی. اب مسجد نبوی میں ایک نیکی کا ثواب ایک روایت کے مطابق 1,000، ایک روایت کے مطابق 50,000. تو اگر 50,000 بھی مان لے تو وہاں تو 1,00,000 ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں لالچی، حریص ہیں نیکیوں کے لیے، ڈرتے ہیں گناہوں سے. مکہ وہ بستی ہے جہاں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے، لیکن اگر ایک غلطی ہو جائے تو 1,00,000 گناہ بھی لکھے جائیں گے. یہ مکہ ہے، یہاں دیوانگی ہی عین ایمان ہے. مکے میں ایسے عدل و انصاف کا میزان ہے. یہاں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور ایک نماز قضا ہو جائے تو 1,00,000 نمازیں قضا کرنے کا وبال. اللہ معاف کرے، وہ اس کا کرم. لیکن مدینہ امینہ کے بارے میں نبی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، سید المرسلین کا صدقہ ہے. نیکی کرو تو ایک کا 50,000 ثواب لے جاؤ، اور شامت اعمال سے اگر خطا ہو جائے تو ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ اگر صرف نیکیوں کی تعداد کی بنیاد پہ تم یہ کہہ رہے ہو تو یہاں تو خطرات زیادہ ہیں، مدینہ امینہ میں خطرات کم ہیں. سر نبی یہ پاک کا صدقہ ہے. اور اسی پر بس نہیں، مدینہ تو پھر مدینہ ہے. ہم کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے کوانٹیٹی، ایک چیز ہوتی ہے کوالٹی. نوٹ تو 10 روپے کا بھی ہے اور نوٹ 2,000 کا بھی ہے. 10 روپے کے 100 نوٹ آپ رکھ دیں اور 2,000 کے 2 نوٹ، 1 نوٹ آپ رکھ دیں، تو بتاؤ یہ زیادہ نوٹ ہو کے بھی کم قدر کے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ کم تعداد میں ہو کے بھی بڑی نوٹ، اس کی کوالٹی عمدہ ہے، قیمت عمدہ ہے. یقین جانو مکے کی عبادت بھی بے مثل و بے مثال ہے، لیکن مدینے میں قدم ناز رسول کی برکت سے وہی نیکیاں اتنی باوزن ہو جاتی ہیں، کم بھی ہوں تو بارگاہ خدا میں مقبول و منظور ہوتی ہیں. وہ قدم ناز مصطفیٰ کہ جو قدم جس زمین پہ لگ گئے، اللہ نے اس زمین کی قسم ذکر کی. اور مدینہ امینہ میں سرکار تشریف لائے تو بخار والی، وبا والی زمین، میرے آقا نے فرمایا مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کے گرد و غبار میں شفا ہے. وہ مدینہ، کبھی بھی مدینہ منورہ میں بے چینی، بے قراری کا اظہار نہ کرو، ارے بہت ایسا، ارے بہت ویسا. آقا کریم نے فرمایا جو مدینے کی سختی پر صبر کرے گا اسے میرے طرف سے جنت کی بشارت. ایک سفر میں سرکار تشریف لا رہے تھے، گرد باد اٹھا. گرد و غبار کی وجہ سے بعض نفیس طبیعت کے حضرات نے اپنے عمامے کے شملے اپنے چہرے پہ ڈھاٹے کی طرح باندھ لیے تاکہ گرد و غبار سانس کے ذریعے اوپر نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں تحدید فرمائی، کہا کہ سارے کپڑے ہٹاؤ اور سنو، مدینے کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے. دنیا کی اور مٹیاں بیمار کرتی ہوں گی، لیکن مدینے کے گرد و غبار کو سمجھنا ہے تو بریلی کے تاجدار سے پوچھو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی حضرت علامہ حسن رضا حسن فرماتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے مدینہ امینہ کو وہ مقام ملا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مکہ افضل ہے، دلیلیں بھی دی، لیکن اہل محبت میں سے بعض نے کہا مدینہ افضل ہے. اور اس کے
تعلق سے اہل مدینہ اور عشاق مدینہ یہ کہتے ہیں، سقیہ کے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ جیسی مکے کو تیرے خلیل نے حرم بنایا، مدینے کو میں حرم بناتا ہوں۔ تو جو خلیل اور حبیب کا فرق ہے وہی مکے اور مدینے کا فرق۔ تیرے خلیل ابراہیم جلیل علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، مدینے کو میں حرم بناتا ہوں۔ اے اللہ جیسی مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے ویسی ہی مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، بلکہ اس سے دگنی محبت پیدا فرما دے۔ پھر فرمایا اے اللہ تو ہمارے لیے ہمارے مد میں ہمارے سا میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ جیسی برکت تو نے مکے میں نازل کی ویسی ہی برکت مدینے میں نازل فرما، بلکہ اس سے دگنی برکت نازل فرما۔ ہم کہتے ہیں یقیناً مکہ بھی ہمارے لیے آنکھ ہے، مدینہ بھی ہمارے لیے روحانیت کی آنکھ ہے، یہ دونوں ہمارے لیے عظیم ہیں، بزرگ ہیں، برتر ہیں۔ لیکن اس معاملے میں حضرت امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمت والرضوان نے بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائی، اور وہ خود کیا ارشاد فرماتے، انہوں نے حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کسی صاحب سے حضرت فاروق اعظم کی گفتگو ہو رہی تھی اسی بات پر کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل۔ وہاں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تم کیا کہتے ہو بتاؤ، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل؟ وہ صاحب کہنے لگے کعبۃ اللہ افضل ہے۔ تو فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں کعبے کو نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ جب کئی بار یہ بات ہوئی اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ مدینہ افضل ہے۔ اور کئی صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں اور دیگر صحابہ سے یہ مروی کہ وہ مدینے سے بڑی محبت کرتے تھے، اور محبت ہی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہجرت کر کے جتنے صحابہ مکے سے مدینے گئے فتح مکہ کے بعد سوائے ایک صحابی کے، وہ بھی حضور کی اجازت سے، کوئی مہاجر صحابی مدینے سے واپس مکے نہیں گیا، سب کے سب مدینہ امینہ میں رہے، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں جلوہ فرما ہے۔ اس کی تفصیل فرماتے ہوئے امام مالک کہتے ہیں کہ روئے زمین پر بلکہ کائنات میں سب سے افضل برتر بابرکت عظیم تر مقام اگر کوئی ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین، جس زمین پر سرکار کی پشت اطہر لگی ہے وہ مکے سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ہاں روضہ رسول کے بعد کعبۃ اللہ افضل، کعبے کے بعد مدینہ افضل، شہر مدینہ، اس کے بعد شہر مکہ افضل۔ تو اب افضلیت کے بارے میں اختلاف جب ہوا تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا پکار اٹھے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ بہرکیف کہنے کو تو اس موضوع پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں مکے میں کعبہ ہے، مکے میں حجر اسود ہے، مکے میں مطاف ہے، مکے میں جبل نور ہے، مکے میں جبل ثور ہے، مکے میں غار ثور ہے، اس لیے وہ افضل ہے۔ تو یہ فقیر عزیزی عرض کرتا ہے مکے میں کعبہ ہے، مدینے میں روضہ رسول اللہ ہے، مکے میں حجر اسود جنتی پتھر ہے، مکے میں مقام ابراہیم جنتی یاقوت ہے، یقیناً جنتی یاقوت ہے۔ یہاں پر حجر اسود اور مقام ابراہیم اتنے بڑے بڑے پتھر یہ جنتی ہیں، اور احد میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جبل احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ تو یہاں تو دو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں
مدینے میں تو پورا پہاڑ ہے. اگر مکے میں جا کر جنت ملتی ہے تو مدینے میں تو جیتے جی کی جنت ہے. جنت بھی وہیں، مالک جنت بھی وہیں ہے. مدینے میں تو میرے آقا نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور ایک دوسری روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ سرکار کا ایک فرمانے والا شان یہ بھی، میرے مکان اور مناخا کے درمیان، مصلی کے درمیان کی جگہ جنت ہے. تو یہ 500 میٹر سے زیادہ کا حصہ یہ جنت ہے. اور جنت ہو نہ ہو مالک جنت وہی ہے. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور اگر کہتے ہو کہ یہاں پر تو حج ملتا ہے، حج کا ثواب ملتا ہے، یقیناً وہاں حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن حج کی مقبولیت کی سند مدینے کی حاضری میں ملتی ہے. کہتے ہیں کہ یہاں تو ہم جب جی چاہیں عمرہ کر لیں، تنعیم چلے جائیں، جعرانہ چلے جائیں، حدود حرم کے باہر جا کے احرام باندھے دے، دنا دن صبح و شام ہم عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین کا صدقہ دیکھو، مدینے میں بھی عمرہ ملتا ہے. آقا کریم کی حدیث پاک ہے، مولا کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرمائے. اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا. اکثر صحابہ ہفتے میں کم از کم 1 روز مسجد قباء خاص اس نیت سے جاتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس آتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جاتے، پیدل تشریف لاتے تھے. تو یہ صحابہ میں سے بعض وہ تھے کہ سواری پہ قدرت کے باوجود یہ پیدل حاضر ہوتے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر قباء صنعاء میں ہوتی تو میں ہر ہفتے صنعاء یعنی یمن جا کے اس میں 2 رکعت نماز ادا کرتا. حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے صحابی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کروں. تو عرض کرنا کہ وہ کیا ہے جو مکے میں ہے اور مدینے میں نہیں ہے. وہاں کہو کہ وہاں پہ 2 بہت عظیم پہاڑ ہیں، ایک جبل نور ہے، ایک جبل سور ہے. ہم کہتے ہیں مدینے میں بھی تو ایک جبل احد ہے اور ایک جبل سور ہے. مدینے میں بھی ایک پہاڑ کا نام سور ہے. آقا نے فرمایا عیر سے سور تک میرا حرم ہے. یہ سور کا پہاڑ دیکھنا ہو تو جبل احد کے پیچھے غابہ کی طرف جاؤ، وہاں پر ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر نشانی لگی ہوئی ہے حدود حرم کی، وہ جبل سور ہے. اگر مکے میں 2 غار ہیں تو مدینے میں بھی 2 غار ہیں. آپ پوچھے کہاں؟ ایک احد کا غار ہے، ایک غار سجدہ ہے. یہ جبل سلا پہ موجود ہے. پیر کیف کہنے کا مقصد یہ، مانو تو سب کچھ ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. رہا مدینہ امینہ میں حاضری تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ عالم وارفتگی میں، عالم سرخوشی میں مدینہ شریف کی حاضری کا سفر کرو. راستے میں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہو. اگر کوئی اچھا نعت خواں ملے، خود پڑھ سکتے ہو تو نعت بھی پڑھو، پڑھاؤ، سنو، سناؤ کہ عشق رسول بڑھتا. درود پاک کی کثرت کرتے رہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. اور جب مدینہ امینہ پہنچے تو اپنے ہوٹل پر پہنچ کر، قیام گاہ پہ پہنچ کر جتنی جلد ممکن ہو، پہلے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف عشاء کے کچھ دیر کے بعد بند ہو جاتی تھی. اب تو سرکار کا کرم ہے، 24 گھنٹے سرکار کا در واہ ہے. 24 گھنٹے میں جب جاؤ سرکار کا در دولت کھلا ہوا ہے. بہر کیف دن ہو کہ رات جتنی جلد ممکن ہو غسل کر لو. اس غسل سے ہونے والا کچھ نہیں. غسل یہ تو ایک ظاہری علامت ہے طہارت و نفاست و پاکیزگی کی. غسل کر لو، پاک صاف کپڑے پہن لو،
اچھے نئے کپڑے ہوں اور عمدہ بہترین خوشبو لگا لو، سرما پہن لو، اس لیے نہیں کہ ہم کچھ ہیں، بلکہ اس لیے کہ یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہمیں یہ جو کچھ ملا ہے یا رسول اللہ آپ کے صدقے ملا۔ آپ ملاحظہ فرما لیں کہ آپ ہی کا صدقہ ہے جو ہمارے تن بدن پر ظاہر ہو رہا ہے۔ غنی کریم کی عنایت ہمارے بدن سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اس نیت سے اچھے کپڑے پہن کر اپنے سر خمیدہ کر کے آہستہ آہستہ سرکار کے در دولت پر حاضری دو۔ پہلے تو بہت آسان تھا، اب بھی موقع تو ملتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جب پہلی بار سرکار کے در دولت پہ حاضری دینی ہو تو پہلے مسجد شریف میں جائیں، تحیت المسجد نماز نفل ادا کریں، یا اور بھی نوافل پڑھ لیں، فرض نہ پڑھی ہو وہ بھی پڑھ لیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر آہستہ آہستہ باب السلام کی طرف چلیں۔ جب باب السلام آئے دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی خطاؤں کو، اپنی نافرمانیوں کو یاد کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن حاضری مانگیں۔ سرکار کرم فرما کر یہاں تک تو طلب کر لیا، اجازت دیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ قدر توقف کر کے اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوتے ہوئے، روتے، آنسو بہاتے، آنسوؤں کی زبان میں یہی کہتے ہوئے کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤک ہے گواہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب یا ایمان والے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب تمہارے در پہ حاضری دے، اللہ سے مغفرت چاہیں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ بھی اور اے رسول تم بھی ان کے لیے توبہ کی گزارش کرو، توبہ چاہو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے۔ اللہ طبیعت میں ایک اطمینان ہوگا۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر جیسے سیدھا پیر پہلے مسجد میں رکھیں، مسجد میں حاضری کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے چلیں۔ اس وقت کی کیفیات ایسی نہیں ہے کہ ہم زبان سے بتا دیں، آپ سمجھ لیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ بس جو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی عادت ہو وہی درود شریف پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے جڑیں، کچھ استغفار کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ پہلا دور گیا کہ قدمین شریفین کی طرف سے حاضری دو، باب جبریل سے داخل ہو، باب السلام سے نکلو، اب وہ سب تو رہا نہیں۔ لیکن یہ چاہے جو کریں، یاد رکھو، چاہے سرکار کے بالی شریف سے ہم جائیں، چاہے قدمین شریف کی طرف سے آئیں، ہمارے لیے تو کچھ نہیں، اس لیے کہ سرکار کے لیے سب یکساں ہے، آگا پیچھا دایاں بایاں سرکار کے لیے نہیں، ہم جیسوں کے لیے۔ شش جہت سمت مقابل، روز و شب ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں، جیسے دائیں دیکھتے ہیں ویسے بائیں دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ہر سمت ایسی ہے جیسے مقابل میں دیکھ رہے ہیں۔ تو سلام پیش کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قاعدہ تو یہی ہے کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، پھر داہنی طرف ذرا سا مڑے تو جو دوسرا سوراخ نظر آئے گا، پہلا تو سب سے بڑا امتیازی شان کا، داہنی طرف مڑے تھوڑا سا ایک دو قدم چلے تو مواجہ اقدس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس سے ان کو سلام پیش کریں، اس سے ایک قدم داہنی طرف آئیں تو سیدنا فاروق اعظم کا مواجہ اقدس، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، پھر ان دونوں کی قبروں کے، ان دونوں کے مواجہات کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ
دونوں شیخین کریمین کی بارگاہ میں ایک ساتھ سلام پیش کریں، ان سے عرض کریں کہ آپ کے آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہماری سفارش کرتے، پھر بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ لیکن فی زمانہ یہ سارے ادب آداب کا نہ موقع ہے، بس آپ تو جائیں گے وہ روح کرتے ہوئے ایک منٹ بھی کھڑے بھی رہنے نہیں دیتے، لیکن اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ ہم جب بھیونڈی میں ہندوستان میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ سرکار سنتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے دور اور نزدیک کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان وہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے ایک طرف سے جائیں اور باہر نکل جائیں، وہاں کے ملتزمین سے حجت، تکرار، شور، ہنگامہ، یہ بہت بری بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بلکہ سارے اکابرین نے فرمایا کہ بارگاہ رسالت میں جس وقت مواجہ اقدس میں حاضر ہوں تو ادھر ادھر چکر مکر نہ دیکھو، یہ نقش و نگار، یہ خوبصورتی، یہ رنگ، یہ روغن، یہ ٹائلز، بلکہ نگاہ نیچی ہو اور تصور یہ قائم کرو کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں سرکار کی بارگاہ میں، سرکار آج بھی ویسے ہی جلوہ فرما ہیں جیسے اپنے ظاہری حیات میں وہ جلوہ فرما ہوتے تھے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے پھر جانے والے۔ تو جتنی دیر صلاۃ و سلام پیش کرنے مل جائے، سرکار کا کرم، کبھی درمیان میں، کبھی دن میں، رات میں بار بار آتے جاتے رہیں تو ایسے مواقع مل جاتے ہیں کہ چند منٹ کھڑے رہنے مل جاتا ہے۔ ایک عمل صرف بتا دیتا ہوں کہ ایک بار کم سے کم ایسا ضرور کریں کہ ایک بار آیت درود پڑھیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور یہ آیت درود ایک بار پڑھنے کے بعد 70 بار اس صیغے سے سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ صرف نبی اللہ کے صیغے سے 70 بار درود شریف بھیجے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت درود میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن موقع ملے تو ایسا ضرور کر لینا، اور نہ موقع مل سکے تو کسی وقت باب السلام سے داخل ہونا، وہیں سے شروع کر دینا، تو وہاں پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ یہ 70 بار درود و سلام پیش ہو جائے گا۔ اور اس میں افسوس کی بات نہیں کہ وہاں کھڑے نہیں رہنے ملتا، ارے تو وہاں ایک لمحہ سانس لینے مل گئی، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا، وہ مقام بلند ہے تو ان کا کرم ہے، بلاتے ہیں۔ اور ہم دور سے کہیں سے بھی سلام پیش کریں، یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی عرض کرنا ہو عرض کریں، دور ہی سے کہہ دیں۔ جن جن لوگوں نے سلام پیش کیا، نام یاد ہو نام کے ساتھ، نہ نام یاد ہو کس نام کے ساتھ، اور پھر جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، تو وہاں سب کا نام نہیں یاد آتا، لیکن ہمارے بریلی والوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ ایک شعر بریلی والا سن لو، رضا اسکول کا، کہ جن جن دعاؤں کے لیے احباب نے کہا، جن جن دعاؤں کے لیے احباب نے کہا، پیش خبیر کیا اسے حاجت خبر کی ہے۔ بس سرکار سے عرض کرتے ہیں حضور جن جن لوگوں نے کہا، یا ہمارے جتنے متعلقین ہیں، بس سرکار سب پہ نظر کرم فرما دے۔
تو کہنے کا مقصد یہ، وہاں کچھ سکھا کے بھیجنے سے زیادہ دلی کیفیات کا اثر ہے. ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. مبارک ہو، سلامت ہو کہ اس در کی حاضری مقدر ہوئی ہے. اللہ وہ حاضری آخری حاضری نہ فرمائے. ہم سب کو سرکار بار بار اپنے در دولت پر حاضری کی اجازت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.